بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج ہم دن بھر کے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور ہم اپنے پینلسٹ کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے جو اہم موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلا اور انتہائی حساس موضوع وہ پختونخوا صوبے کی خاص کر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورس کا آپریشن اور ایک میجر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وزیرستان میں کل ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں شہادتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح پختونخوا کے مختلف حصوں میں خاص کر جو ضم شدہ اضلاع ہیں جنہیں ہم قبائلی اضلاع بھی کہتے ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ وجہ کیا ہے اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عنقریب وہ پاکستان پہنچیں گے۔ کس حد تک اس خبر میں صداقت ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی اون چودھری کسی زمانے میں جو ایک بڑا اہم کردار تھا پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی درخواست انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، لہٰذا انہیں ایک پلاٹ کے الاٹمنٹ کا جو کیس تھا بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کا معاشی منظرنامہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے مستقل پینلسٹ، ہمارے سینئر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اور سیکیورٹی حالات پر گہری نظر رکھنے والے محترم حسن خان صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے مختلف پروگرام میں آپ ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں محترم انور بھنگا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ حسن صاحب پروگرام کے آغاز میں مسکرا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو موضوعات ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ اسپیشلی آخری موضوعات جو ہے نا، اس پہ مجھے شروع میں بالکل نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو IMF کے حوالے سے جو میرے خیال میں آپ کو تو پہلے وہی موضوع لینی ہے۔ بالکل، خیبر ایجنسی میں جو شہادت ہوئی ہے وہ اور وزیرستان میں نواز شریف تو یہ تو ہم ایک سال سے سن رہے ہیں کہ آ رہے ہیں بالکل یقیناً ہنسی کے لائق ہے یہ باتیں جو سیاسی منظرنامے پر جو ہماری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال حسن خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک میجر صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اس کے علاوہ کل وزیرستان میں جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا تھا۔ مستقل بنیادوں پر قبائلی اسلام میں خاص کر اور پختونخوا کے مختلف حصوں میں اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں ہمیں بدامنی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ مدتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی موجودگی بھی ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر آپریشنز بھی ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، لیکن جڑ سے اس مسئلے کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں حنیف بھائی، یہ شروع سے گزشتہ سال 1.5 سال سے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صدرن ڈسٹرکٹس ہے اسپیشلی یہ فلیگ ہو چکے ہیں، جس طرح نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ، پھر کوہاٹ کے جو FR کوہاٹس وغیرہ، یہ درادم خیل جو علاقے ہیں، پھر یہ جو جے خان جس طرح میں نے کہا، پھر پشاور، اور آج جو کل جو واقعہ ہوا ہے یہ جو خیبر ایجنسی میں، جس میں میجر عبداللہ شاہ صاحب جو ہے وہ اس نے جامع شہادت نوش کیا ہے، میرے خیال میں بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، دس از کالڈ دا الٹیمیٹ، جو آپ آفر کرتے ہیں، اپنی جو قربانی ہے، وہ سیکریفائس ہے، وہ آفر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے جوان، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مسلسل ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ میران شاہ میں جو اٹیک ہوتا ہے چیک پوسٹ پہ، اس سے پولیس پہ ہو رہے ہیں، اسی باڑہ میں جو ہے نا پولیس اہلکاروں کو، پشاور کے مضافات میں آئے روز جو ہے نا خبریں آ رہی ہے۔ میرے خیال میں اس کا بنیادی جو میں کہتا ہوں کہ جہاں تک سیکیورٹی فورسز کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے سول آرم فورسز میں انکلوڈنگ پولیس کا تعلق ہے، وہ تو اپنی مطلب ہے کہ وہ تو دہشت گردوں کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں، بڑے جو ہے نا مردانہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ وہی توجہ ان ریجنز پہ نہیں دے رہے، حالانکہ ان سب کو پتہ ہے کہ اب سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا ایک کردار موجود ہے، کیونکہ پریکٹیکلی پاکستان میں سیکیورٹی معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہماری سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں؟
دیکھیں دو قسم کے، ایک تو یہ ہے جو کائناٹک سیکیورٹی، جو کائناٹک آپریشنز ہے، جس طرح یہ ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اسٹیم رولنگ آفس میں ٹینک، جہاز، مطلب ایک کینن، یا جو جس میں موو کرتے ہیں اور فورسز موو کرتے ہیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی دس از دیئر ڈومین، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنا، پولیس انٹیلیجنس کو اسٹرینتھن کرنا، پولیس کو اکوپ کرنا. دیکھیں ریسنٹلی پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے پولیس کے ساتھ وہ اکوپمنٹس نہیں ہوتے ہیں جو دہشت گردوں کے، یعنی کہ نائٹ ویژن ان کے پاس جو ہے نا ہوتے ہیں، اس کے لیزر ان کی گن جو ہے نا ان کے پاس ہوتے ہیں. اس طرح وہ آپ کی موومنٹ، اس طرح مردان میں ہمارے علاقے میں ایک چیک پوسٹ پہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ جو پولیس اسٹیشن کے اوپر ایک سپاہی جو ادھر موبائل پہ بات کر رہا تھا بہت دور سے، رات کے اندھیرے میں، مطلب ہے کہ یہ اسپیشلی یہ جنوری کا یا فروری کا مہینہ تھا، رات کے اندھیرے میں اس کو بہت دور سے ٹارگٹ کیا گیا تھا. وہ جو کہتے ہیں اس میں شانگلہ کا ینگ لڑکا تھا، اس کو شہید کیا تھا. تو یہ ان کے پاس اکوپمنٹ بڑے ایڈوانس ہیں. ہمارے ہاں جو ہے نا، جس طرح پہلے جب دہشت گرد آیا تو جو ہمارے سیکورٹی یا پولیس کے، ان کے ساتھ زیادہ 303 ٹائپ کے گنز ہوتے تھے، وہ جو لانگ رینج والے، ان کے پاس کلاشن کوپ ہوتے تھے. بعد میں ان کو کلاشن کوپ دیے گئے، بعد میں ان کو، تو آپ نے ان کو اکوپڈ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ فورسز کے ساتھ اگر آپ نے پولیس کو اسٹرینتھن کیا، انٹیلیجنس جو پولیس کے جو CID ہے، IB وغیرہ ہے، اس کو اسٹرینتھن کیا. ہم تو مدتوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات بڑے نازک ہیں، تو پھر ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمارے جو ارباب اختیار ہے، یہ تو ہم ایک پنگ پونگ بنا رکھا ہے ہم نے اس چیز کو، سیکیورٹی کی پالیسی کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنڈی کا مسئلہ ہے، پنڈی والے سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا مسئلہ ہے. نمبر 1 اونرشپ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے نکٹا کا ایک ادارہ بنایا جو کہ سب کو اوورسی کرے، کہ زمبریلا آرگنائزیشن کام کرے. ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے صرف اس کو امپلائمنٹ ایکسچینج جو ہے نا ایک ڈمپنگ سائٹ بنا دیا، کوئی کوارڈینیشن ہم نے اس طرح صوبوں مرکز کے درمیان. پھر یہ ہے کہ مختلف جو انٹیلیجنس ادارے، ہمارے ہاں اس وقت مور دین اے ڈزن انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ISI والے IB کے ساتھ، IB والے MI کے ساتھ، MI والے FIA کے ساتھ، MI وہ CID کے ساتھ، مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہر ایک جو ہے نا وہ سٹارز کے اس میں ریس میں جو ہے وہ، حالانکہ پہلا جو ہوتا ہے کہ پولیس از یور فرسٹ رسپونڈر. اسی طرح جو کنفلکٹ ہے جو اب ہے، تو آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. پولیس کو اپنے اکوپمنٹ دینے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ نے APCs دینے ہیں تاکہ وہ قریب جا کے جو ہے نا ان کو وہ کرے. نمبر 1 ان کو اپنے وہ جو لیزر گنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ نائٹ کو جو وہ کرتے ہیں، اس سے اپنے اکوپ کرنا ہوگا. ان کو جو ہے نا ماڈرن کمیونیکیشن جو اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ. پتہ تو سب کو یہ کرنا کیا ہے. حسن صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اکوپمنٹ دینا ہوگا، ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ہم کیوں لکیر پیٹتے ہیں؟ ہمیشہ جب حادثات ہو جاتے ہیں، جب شہادتیں ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. 2-3 دن ہم جو ہے نا وہ مذمت بھی آ جاتی ہے اور ہم شرمندہ ہیں کہ نعرے بھی آ جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہ واقعات ہو جاتے ہیں. وجہ کیا؟ کیوں یہ سلسلہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ وجہ نہیں، اب یہ ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں. پچھلے 6 مہینے میں پورے ملک میں تقریباً 271 اٹیکس ہوئے تھے، اس میں 174 جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں. اس میں 51% اضافہ ہوا ہے قبائلی علاقوں میں. تو اس کا جو ہے نا یہ اٹیکس، تو آپ نے کہا کہ مذمت کرتے ہیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہو رہے ہیں. اس کی روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور سالوں سے ہو رہے ہیں. اچھا، انٹیلیجنس بیس، اب یہ شاکس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور آج جو ہے باڑہ میں کمبرخیل جو ہے وہاں میں ایک پولیس سپاہی کی لاش بھی ملے. وہ میرے خیال میں کل اغوا ہوئے تھے اور آج اس کی لاش ملی ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں جہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا تھا، اس میں ایک بات ہے کہ عوام کا جو ہے، لوگوں کا، جب تک آپ کے ساتھ 100% کوآپریشن نہ ہو نا، تو میرے خیال میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. کیونکہ یہ جو ایک تو یہ عوام کا کوآپریشن کس شکل میں آپ چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کہ اب میرے علاقے، مثال کا میرے گاؤں میں کوئی، مجھے پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ لنکڈ ہے، کس تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہے، وہ کب آتا ہے، نہیں آتا. اگر وہ اپنے علاقے کے لوگ ایک تو
یہ جو آپریشن ہو یہ بھی انٹیلیجنس بیس عوام نے کسی نے اطلاع دی ہوگی, انٹیلیجنس جو لوگ ہیں ایجنٹس وہ ادھر موجود ہوں گے, انہوں نے اطلاع دی ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں. لیکن ہم جو ہے نا جب تک عوام ایسے لوگوں کو اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں نہ چھوڑیں, اگر آتے ہیں خود ان کے ساتھ تو ٹائملی انفارمیشن دے تاکہ وہ ٹائملی آپریشن ہو. کیا یہ پاسبل ہے کہ ملیٹنسی کے حوالے سے جو کنفیوژن موجود ہے بدقسمتی سے, اور جو کانسپریسی تھیوریز بھی کچھ موجود ہیں, اور جو اگر آپ کو یاد ہوگا جو ٹریول ایریاز میں یا سوات میں جس طریقے سے آپریشن ہوتے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات موجود تھے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعتاً جو ایک شخصیت نظر آ رہی ہے انہی کی طرف سے ہو رہا ہے یا کہیں اور سے ہو رہا ہے. نہیں, اب وہ کنفیوژن, اب ایسی کنفیوژن یا ایسے تجربات کی موجودگی میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے اب وہ کنفیوژن نہیں ہے, کلیئر ہوگا؟ نہیں وہ کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے یہ تھا کہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ بھی اس میں کنفیوژن پیدا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے, امریکہ کی جنگ ہے. اب تو امریکہ بھی افغانستان سے اس خطے سے نکل گئی ہے. اب اس میں کنفیوژن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ سوات, وزیرستان, ملکنڈ, پورے قبائلی علاقوں میں ان تنظیموں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ نکلے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے عوام تو کلیئر ہے پھر. لیکن جہاں پہ نکلے ہیں, سوات میں نکلے ہیں, کچھ واقعات ہوئے تو لوگ نکلے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پھر آپریشنز بھی ہوئے, کارروائی بھی ہوئی, وہاں پہ تھوڑا بہت حالات بہتر ہوئے. نارتھ جو بارڈر ایریاز ہے, اب نارتھ وزیرستان آپ کا خیبر ہو گیا, ساؤتھ وزیرستان ہو گیا, باجوڑ ہو گیا, باجوڑ میں ٹارگیٹنگ کلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بنگا صاحب تو باجوڑ نارتھ وزیرستان, شمالی اب وزیرستان جو جنوبی شمالی دونوں باجوڑ قبائلی اضلاع جتنے بھی ہیں تمام, ان تمام علاقوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہائیوں سے وہاں پر موجود ہیں, انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہیں, وہاں پر بہت بڑے بڑے پیمانے پر آپریشن بھی کیے گئے ہیں. اس کے باوجود اب تو باڑ بھی لگائی گئی ہے, اس کے باوجود اچھا پھر پی ٹی ایم جیسی جماعت بھی موجود ہے جو کہ کھل کے ملیٹنسی کے خلاف ہیں, اور نوجوانوں میں بھی ایک تاثر موجود ہے ملیٹنسی کے خلاف. اس کے باوجود ان واقعات کا نہ روکنا, آپ اگر یہ عوام والا معاملہ ہم سائڈ میں رکھ لیں, عوام کا اعتماد, عوام کا کون سے عوام ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ عوام کا اعتماد جو ہے نا, جب آپ عوام کو اعتماد میں لیں گے, عوام آپ پہ اعتماد کریں گے, عوام آپ کے ساتھ کوآپریشن کرے گی, تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عوام ہی کو اعتماد میں لینا مسئلے کا حل ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی عوامل کار فرما ہے؟ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف یقیناً آؤں گا میں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. حسن خان صاحب یہ فرمائیے گا, بنگا صاحب نے جیسے فرمایا کہ عوامی سطح پر ان تمام تر معاملات کو جب تک سیریس نہیں لیا جائے گا تو یہ سیکیورٹی کے حالات اسی طرح ابتر ہوتے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً عوام جو ہے وہ اگر ان معاملات میں انوالو ہوں گے, یا عوام کا کوئی کردار ہے اس میں سوائے اس کے کہ عوام جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرے ملیٹنٹ سے؟ عوام اور کیا کر سکتی ہے؟ کیا عوامل آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید متحرک ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہاں پہ عوام کا مسئلہ نہیں, یہاں پہ حکومت کو یا ہماری اداروں کو جو ہے نا سیریس ہوگا. سیریس تو ڈیفینیٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے, دے آر آفرنگ الٹیمیٹ سیکریفائسز. ہماری پولیس کو دیکھے, جس طرح میں نے کہا, ہمارے ملٹری کے جوانوں کو دیکھے, جیسے ہمارے جو بارڈر سیکیورٹی فورس میں ملیشیا اسکاؤٹس وغیرہ ہیں ان کو دیکھیں, وہ تو قربانیاں دے رہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. دے آر کنفرنٹنگ دا ٹیررسٹ ایٹ دا پلیس ویئر دے آر, وہ پیچھے نہیں ہٹتے, وہ بھاگتے نہیں ہیں. لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ ریاست کا کردار ہوتی ہے. ریاست اپنی ایک سنجیدگی شو کرتی ہے. اگر ریاست نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا بنو میں جو سی ٹی ڈی کے اس پہ حملہ ہوا, آپ کا اتنا امپورٹنٹ جو بلڈنگ ہے وہ ایک رینٹڈ ہاؤس میں تھا, اور جو آلریڈی پرپز بلڈ بلڈنگ تھا وہ چند لاکھ روپے کی وجہ سے وہ اناگوریٹ نہیں ہو رہا تھا. مطلب اس میں کچھ اکوپمنٹس, بجلی لگانی تھی, لیٹ سے پانی کی کنیکشن دینا تھا وغیرہ وغیرہ, مطلب باقی سارا ہو چکا تھا. اتنی ہماری نااہلی ہے. یہ صوبائی حکومت کی, اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کیوں نہیں دیا, فوج کا کام ہی نہیں ہے. صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ.
آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پولیس جو ہے وہ روزانہ کی دے آر سیٹنگ ڈکس فار دا ٹیررسٹ، تو ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا، وہ نہ ہوا. اسپیشلی ہماری جو لاسٹ گورنمنٹ تھی 9 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. دیکھیں پولیس کو جو زیادہ کام ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جب حیدر خان وزیر اعلیٰ تھے اس وقت یہ ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ تقریباً 80,000 تھی اس وقت تک، بہت کم تھی. انہوں نے ابرپٹلی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک تو 160 تک لے گئے، اراؤنڈ 150 تک جو ہے نا، مطلب ہے کہ مور دین 70,000 یا 60,000 جو ہے انڈکشن کی گئی. نمبر 1 آپ کے جو پولیس اسٹیشنز ہے ان کو ماڈل پولیس اسٹیشنز بنایا دیا گیا، اسٹرانگ کیا، اسٹرینتھن کیا، گاڑیاں دی گئی ان کو، اسٹیشنری دی گئی، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنائے، جس طرح نوشیرہ میں بم ڈسپوزل ہے، اسی طرح ایلیٹ اسکول آف ٹریننگ جو ہے نوشیرہ میں بنائی گئی، اسی طرح ایبٹ آباد میں، جس طرح مردان میں، اس طرح پی ٹی سی جو ہے ہنگو میں ہے پولیس ٹریننگ سینٹر، اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. اسی طرح مزید کرنا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2 بیسک چیز ہوتی ہے ٹریننگ کی اور اپڈیٹڈ ٹریننگ کی. دہشت گرد جو ہے ان کے پاس اپڈیٹڈ. ٹھیک ہے، آپ 9 سال جن کی حکومت تھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، آپ کے خیال میں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وجہ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ روڈ بنانا، جس پہ آپ کے وہ بلڈنگ بنانا، روڈ اور بلڈنگ میں تو نہیں بنے نا حسن صاحب، وہ بھی تو نہیں بنے. یہ چیزیں پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ مرکز میں بھی ان کی اپنی حکومت تھی اور مرکز والے جو ہے ان کے ساتھ وہ ٹریٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ کہ جتنا فوکس ہونا چاہیے تھا خیبر پختونخوا کو، ایمی انہیں سمجھ لیا کہ خیبر پختونخوا ویسے بھی تحریک انصاف کی ہے، یہ ایک ہے اور لوگ اور لوگ بھی کہہ رہے تھے. دیکھیں پختونخوا کے اپنے لوگ پی ٹی آئی میں جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم ووٹ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ عمران خان کا ہے، خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے. انہیں ٹھیک ہے، جب یہ اپروچ ہوگی تو ظاہر بات فری ہوگا، بھی راضی ہے تو کیا کرے گا. قاضی والی بات ہوتی. جب ہم خوش تھے، کے پی والے ہم خوش تھے کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ کوئی کام، ہم عمران خان کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سارا ان کے لیے تھا. یہی وجہ تھی کہ اس پہ فوکس نہیں کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسپیشلی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کی طرف سے بھی بڑی نیگلیجنس ہو گئی. پھر ہم نے جو دیکھے اس سے پہلے 2014 میں ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر، سارے انسٹیٹیوشن نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس اف یو ریممبر وہ لے آئے. ان کو ہم نے بالکل 2-3 میٹنگ کے بعد، کیونکہ ان کے 13-14 کمیٹیاں بنی، سب کمیٹیوں کے ہیڈ جو تھے وہ چودھری نثار علی خان کو بنایا گیا. اس نے ایک بھی میٹنگ نہیں بلائی. وہ تو ان کی بات فرصت کہاں ہوتی تھی، وہ تو بات نہیں کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے. اٹ شوز دا سیریسنس، سنجیدگی، کہ آپ کی ریاستی لیول پہ، حکومتی لیول پہ سنجیدگی نہیں پائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 افغانستان کے ساتھ آپ نے اس ایشو کو پراپر فورم پہ ٹیک اپ نہیں کیا. وی وینٹ ٹو دا پبلک، مطلب ہے کہ یہ کام ہو گیا میں افغانستان ملوث ہے. اسی طرح افغانستان اس ایشو کو ہم نے کولیبریشن، ایک کولیبریٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں طالبان آ گئے، طالبان جن کی ہم نے پرورش کی، ہمیں تو ابھی کہنا چاہیے، ابھی تو کریڈٹ ہم نے میرے خیال میں ابھی آلریڈی لے چکے ہیں. ابھی کل جو اس کا بیان آیا ملا یعقوب کا، اس نے بیسک جو ہے نا آپ کا بارڈر کو کوشچن کیا. ابھی تک سرکاری سطح پہ یہ نہیں ہوا تھا. کل اس نے کہا کہ اس پہ ہمیں ری نیگوشیٹ کرنی چاہیے، جس پہ آج وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کبھی نہیں کریں گے، اٹ از اے سیٹل ایشو. وہ کہہ رہے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے، اشرف غنی صاحب کی حکومت نے اس کو فینس کرنے کی اجازت دی تھی، کہتے ہم اجازت نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے کہ دا پیپل whom you raised and brought، جس کی آپ نے آبیاری کی، اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. اس کا مطلب آپ کی پالیسی میں کہیں نہ کہیں ایشو ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں نا کہ there is some disorder in the house of the king والی بات ہے. مسئلہ ہے. پنگا صاحب، حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر سنجیدگی کی وجہ سے معاملات جو ہمارے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جرنیل سے لے کر سپاہی تک، سی سی پی او سے لے کر پولیس سپاہی تک، پاکستان کے مرکزی سیاستدانوں کے سے لے کر عام پولیٹیکل ورکر تک، شیخ الحدیث شیخ القرآن سے لے کر مدرسے کے عام طالب علم تک، سرجن سے لے کر عام نرس تک، مطلب کوئی ایسا مکتب فکر، کوئی ایسا طبقہ جس کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک لوگ شہید نہ ہوئے ہوں. تو اتنی شہادتیں دینے کے بعد عوامی سطح پر، اداروں کی سطح پر، ہر سطح پر، اس کے باوجود اگر سنجیدگی نہیں آتی بقول حسن صاحب کے، تو سنجیدگی کیوں نہیں آتی اور آئے گی کیسے؟ تو یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، ہم ساروں میں کنفیوژن، عوام میں بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ابھی بھی ہے.
اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ملٹری میں تو کنفیوژن نہیں ہے, وہ کلیئر ہے کہ یہ ایشو ہے, یہ اب مسئلہ بن گیا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ سیاسی لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہے, یا تو خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, آگے نہیں آتے. کون کنفیوز ہے سیاسی لوگ؟ پہلے جو بنگا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے, اے این پی بہت کلیئر ہے, ایم کیو ایم کلیئر ہے, جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے حملے ہوئے ہیں وہ بھی عسکری معاملات پر وہ کلیئر ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, اب مسلم لیگ نون بھی کلیئر ہے, کون رہ گیا؟ لیکن جو سوچ ہے کہ ہم نے, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ شریعت جو لانی ہے وہ پرامن طریقے سے لانی ہے, ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم نے بندوق کے زور پہ لانے ہیں. مقصد دونوں کا ایک ہے. جب ایک تو یہ کنفیوژن ختم کرنی ہے کہ شریعت پاکستان میں کون سی شریعت لانی ہے. جب آپ کی مذہبی مسئلہ شریعت کا پاکستان میں نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن مذہبی جماعتیں بھی وہی بات کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی بھی وہی بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کہتے ہیں عوام کو کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, جس طرح مولانا صاحب پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو سیاست کر رہے ہیں, یہ شریعت کے لیے کام نہیں کر رہے, لیکن بولتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں. ہم جو ہے بندوق کے زور سے لائیں گے. تو جو عوام ہے جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان پہ تو تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس طرح ہمارے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے بنگا صاحب, کنفیوژن کو کیسے ختم کیا جائے, کیا کرنا پڑے گا؟ کنفیوژن تو یہ تو ایک یا کون ختم کر سکتا ہے یہ کنفیوژن, یہ بتا دیں. یہ ہمارے سیاسی لیڈرز ہی ختم کر سکتے ہیں نا. جب وہ ان میں کنفیوژن ختم ہوگی تو عوام میں ختم ہو جائے گی. حکومت جو ہے, جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, ٹاپ سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ پبلکلی اوپنلی آ جائیں. تو سیاسی لیڈرشپ تو اے این پی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, کلیئر ہے. تو صرف ایک, اچھا سنیں, ایک مولانا صاحب, اگر ایک مولانا صاحب کنفیوز ہیں, مولانا صاحب تو نہیں ہے, اور کون ہے؟ آپ کا جماعت اسلامی بھی ہے, وہ بھی بات کرے, آپ کی ٹی ایل پی ہے, وہ بھی جتنی ان کے ووٹ نہیں, اس کا سپیڈ پاور ہے. دیکھیں اس میرے خیال میں بنگش صاحب چاہیے کہ یہ جو موضوع ہے, یہ جو ایشو ہے, یہ پارلیمنٹ میں آ کے ڈیبیٹ کیا جانا چاہیے. آپ کو ایک ہولسٹک دہشت گردی کے خلاف ایک پالیسی بنانی پڑے گی. آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ملٹرائزڈ معاشرہ ہے. اس میں ایک چھوٹی بہت واقعہ کو آپ دیکھیں, وہ اس میں برداشت ختم ہو چکی ہے. حسن صاحب معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ملٹرائزڈ ہے. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ نہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے, کیونکہ یہ جو مسئلہ یہ ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں اگر ماضی قریب میں جتنے واقعات ہوئے تشدد کے, باجوڑ سے, وزیرستان سے لے کر سوات سے, تمام علاقوں میں لوگ نکل کے آئے اولسی پاسون کی شکل میں یا باقی شکل میں. تو عوام تو اس معاملے بہت کلیئر ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے, لیکن اس سہولت کار جو ہوتے ہیں نا, دیکھیں لوگوں کے دل میں ایک چیز کنفیوژن ہے. جہاں پہ آپ مذہب کا چورن بیچتے ہیں نا, ہمارے ہاں ادھر بیچا جا رہا ہے ہر کوئی, یہاں تک کہ ہمارے آؤٹ لک سیکولر لیڈرز جو ہے نا, وہ بھی ان کو بھی جب موقع ملتا ہے, نون لیگ بھی سارے جو ہے نا. یہ مذہبی جماعتیں پوری دنیا میں, مسلمان ملکوں میں, یہ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے ان کا؟ نہیں, پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی مذہب کو بیچ رہے ہیں نا. عمران خان نے 4 سال کیا ابھی بھی کر رہا ہے, وہی چورن بیچ رہا تھا ریاست مدینہ کی اور مذہب کی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق کے ساتھ دو, حق کے ساتھ مطلب ہے کہ میرا ہاتھ دو, مطلب مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے مسئلہ مذہب کا نہیں ہے, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا ہے. مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے, مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے. دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کلیئر کٹ اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی کہ دہشت گرد ہے. دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ وہی چیز, جب افغانستان میں تھی تو آپ کا رویہ کچھ اور تھا. دیکھیں when you have skeleton in the cupboard تو اس کا تو اثر ہوگا. آپ نے 20 سال یہ چورن بھیجا کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ جہاد ہو رہا ہے. تو وہی لوگ ہیں جو جہاد کر رہے تھے, ابھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر وہ کر رہے ہیں.
تو اس کے لیے آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں the peoples are not with them، پیپل جو تھے وہ افغانستان والوں کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ آپ کو لگ رہا ہے کیا ریاستی سطح پر کوئی نہ کوئی اب ان تمام معاملات کا ادراک ہو چکا ہے اور کوئی پالیسی بنانے کے حوالے سے؟ ادراک تو ڈیفینیٹلی ہے، میں نہیں کہتا ہوں ادراک ہے، لیکن پالیسی کنفیوژن ہے۔ اچھا، کوئی پالیسی نہیں بنی جا رہی، آپ کو نہیں کنفیوژن ہے، شاید بنی جا رہی ہو، مطلب ابھی بھی، مطلب اس کا مطلب ہم وہ کیا ہم انکاری سمجھیں، ہم یہ کہہ پالیسی سکتے پہ ہیں؟ کوئی دیکھ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے افغانستان کے حوالے سے، کیا کریں؟ وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مولانا صاحب جو ہے ان کی جو ہے تحریک افغان طالبان ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے، ان کی امیر جو ہے نا ملا ہیبت اللہ ٹی ٹی پی کا بھی امیر ہے، ان کا بھی امیر ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نہ کہیں کہ افغان طالبان، آپ کی سیکیورٹی ایجنسی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو بہت، باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا عمل جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کی ساری سیاسی جماعتیں، آپ کی مذہبی جماعتیں یہ نہ کہیں کہ جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ڈس اون نہ کرے کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ تب تک یہ حالات ایسے رہیں گے، اس وقت تک وہ نہیں۔ شعر ہے آخر میں اس کے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یہ جو ہونا تھا نا یہ ہماری فاقہ مستی چلیں آپ کے اسی شعر کے ساتھ ہم جو ہے نا بریک لے لیتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے جو کہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور بنگا صاحب کی دلچسپی بہت زیادہ دلچسپی، کیونکہ وہ موضوع ہے معیشت اور پیسہ، جہاں پیسہ انوالو ہو، نہیں جہاں پیسہ انوالو ہو، ہاں تو ظاہر بات ہے۔ چلیں ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، آئی ایم ایف سے معاملات اور پاکستانی معیشت کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حسن خان صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پر چل پڑی ہے اور معاشی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشی معاملات بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیں اللہ کرے ایسا ہو، اچھا دل بہلانے کو غالب کا خیر ہے۔ ہماری جو گزشتہ تقریباً 30-40 سال آئی ایم ایف سے جو معاملات دیکھیں، یہ ہم جو ہے نا مفت کے عادی ہو چکے ہیں، کام کے وہ نہیں ہے۔ نہیں، اب تو آئی ایم ایف نے جو دیکھیں پیسے تو دے دیے نا، اس کو تھوڑا سا اور ٹائٹ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں وہ اپروول ہو گئی ہے میرے خیال میں، لیکن وہ تھوڑا سا اور ٹائٹ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں اچھا، اور بھی ٹائٹ ہونا چاہیے تھا، ٹائٹ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہماری، دیکھیں کیا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم نے جو اپنے وہ ہم نے ججز صاحبان کی، حالانکہ ججز کا کام کیا ہے صرف سٹے دینے کے علاوہ، میرے خیال میں جو توق کے حساب سے ہم اکثر کہتے ہیں نا سٹے دینے کے حوالے بھی، آپ نے حامد خان کا نام سنا ہوگا، وہ انٹرویو جس نے سنا ہوگا کہ فیصلہ کہیں اور ہوا تھا اور ادھر جج صاحبان اس کو آپ 15 لاکھ روپے ماہانہ دیتے ہیں، پھر ساری عمر، پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے۔ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، جو ملک کو بہتر کرنے والے ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بزنس فرینڈلی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، پالیسیز نہیں ہے، انڈسٹریل فرینڈلی۔ آپ کے صرف ابھی تک جو ٹوٹل آپ کا جو ٹیکس ہے اس میں 13,000 پیپل جو ہے وہ 75,000 ٹیکس آپ کے دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کتنے؟ آپ کی جو ٹوٹل ٹیکس جمع ہو رہی ہے اس کا 75% جو ہے وہ صرف 13,000 لوگ دے رہے ہیں، اور آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے؟ ابھی تو 24 کروڑ ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ اتنے اچھے ہمارے وہ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے نا، تو یہ ہماری حالت ہے، ترقی ہو رہی ہے نا، اچھی بات۔ ابھی دیکھیں باقی لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت ریفارمز کرتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہاں پہ ابھی اسی ملک میں اس وقت آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، آپ نے سورس ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کے ٹیکسز کے پیسے خواہ جو بھی ہو، لیگل کام کے لیے آپ نے کوئی سفارش بچے ڈھونڈنی کو پڑے گی، اسکول میں داخل کرنا ہے آپ نے سفارش ڈھونڈنی پڑے گی، آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے آپ نے سفارش ڈھونڈنی پڑے گی، آپ نے وابڈا کے دفتر جانا ہے، آپ نے گیس کے دفتر، آپ ان سے بجلی لے کے پیسے دے رہے ہیں، پھر بھی آپ نے سفارش ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایسے ملک میں میرے خیال میں یہی جو ہے نا کہ بس ٹھیک ہے کبھی ایک منت نہیں، پھر ہم یہ شامیانے بجا رہے ہیں، شادیانے کی، نہیں یہ بیوقوف ہے یار، کس طرح آپ جو ہے نا قرض لے کے آپ خوش ہو رہے ہیں؟
मंगा साहब तो बड़ी मायूस है हसन खान साहब। नहीं, मायूसी तो है, जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करोगे तो IMF के इस तरह पैसों से तो आपका ये तो हमने बहुत दफा लिए हैं। ये आप देख लें कि आपको पता है कि IMF कहते हैं कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में तकरीबन $91.5 बिलियन की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएंगे? वो कहाँ से आएंगे? ना आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं है अभी 2 साल में मैं सारा पूरा ये कर जो दूं है उसको, ये जो है आपने $3 बिलियन का जो है ये 9 महीने के बाद आपने एक और प्रोग्राम के लिए आपको जाना होगा। अगर नहीं गए तो फिर डिफॉल्ट होंगे। देखें तो ये जो है ना, जब किसी मुल्क के जो बॉर्डर पॉइंट्स होते हैं ना बंगश, उनको मिंटिंग मशीन, मनी मिंटिंग मशीन कहते हैं। हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर वहाँ पे एक सूबेदार, हवलदार या पुलिस सिपाही खड़ा होता है, वो अपने दिल लिए कमा चाहे रहे हैं ना। नीचे करते है ऊपर करता है। बॉर्डर बंद। देखें इस वक्त अफगानिस्तान तालिबान मुझे बोरे से ही जैसे भी है, मज़ार शरीफ से ट्रक शुरू होते हैं तोरहम तक आता है, कहीं भी उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। जो ही तोरहम क्रॉस करता है चेक पॉइंट तो पहला दस्ता FWO, NLC, मिलिट्री, FC, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज, इमिग्रेशन, FIA वगैरह, कम से कम 10-15 ये जो डाकू टाइप लोग बैठे होते हैं ना मुख्तलिफ उसमें, फिर आके पुलिस वाले सबका आखिर में, भत्ता होता है। यार इस मुल्क में कोई पागल है तिजारत करेगा? फिर आपके जो है ना ट्रक जो है सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते खड़े होते हैं। हालांकि बॉर्डर पे लोग इनकरेज करते हैं कि एक्टिविटी हो, पैसे कमाते हैं। आपके जो पूरे कबायली इलाकों के लोग हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि ये 8 बॉर्डर पॉइंट आप खोले, इनमें से अगर आपने एक बंदा भी बेरोजगार हो, एक बंदा। हसन खान साहब, आपने कहा कि सिक्योरिटी के मामला पर हम गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। माशी मामला पर भी हम गैर संजीदा हैं, तो इसका मतलब है हमारा कोई खमीर का मसला है? नाचना न जाने अंगन, हमारा जो मसला मसला क्या ये है कि हम काम, यार मैंने पहले बात क्या बताई, हम काम चोर लोग हैं यार, काम नहीं करते। काम चोर और करप्ट करप्ट नहीं, मैं करप्शन करप्ट ठीक है, करप्शन से मुल्क ठीक तबाह नहीं होता है, काम चोरी से और इनएफिशिएंसी से नहीं। करप्शन से मुल्क तबाह होता है। नहीं, करप्शन सिर्फ पैसे लेने का वो तो करप्शन नहीं है ना। सिर्फ करप्शन वो नहीं है, काम न करना भी करप्शन है। अब मैं आपको मैं आपको बता दूं कि मिसाल के ऊपर इधर हम मुख्तलिफ गाड़ियों की पार्ट, टोयोटा, सुजुकी, इधर कोई आपकी कार प्रोडक्शन की कोई कारखाना है नहीं, पार्ट्स लाते हैं ना, तो हुकूमत क्यों नहीं कहती इनको कि इधर लगा लें, इंजन लगाए, फैक्ट्री लगाए एक कार के लिए? 14 करोड़ यार ऐसे ममालिक है जिनकी 10 मिलियन आबादी नहीं है। अच्छा, एक कार के लिए आपने कितनी कारखाने लगाने होंगे? सीट्स के लिए, इंजन के लिए, बॉडी के लिए, बाकी स्पेयर पार्ट्स के लिए। हम स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से मंगवाते हैं। तो जब हुकूमत, क्योंकि ये लॉबीज है, मोनोपोली है, जो जिसकी जहाँ पे मोनोपोली है कहते हैं कि बस हम हैं, बस मैं टैक्स भी खाता नहीं रहूं, देते, बस किसी के लिए वजीर को गाड़ी दी, किसी FBI वाले को दी, किसी और को गाड़ी दी, किसी और को गाड़ी दी। मजमूई कौमी मिजाज जो है। नहीं एक और पॉलिसी है। अब यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉबी है, आपने एक सियासतदान को कुछ शेयर दिए हैं 1%, 2.5%, इसी तरह सबको मिला दिया है। वजीर साहब आप जी हमारे पास शेयर होल्डर, वो उधर पार्लियामेंट में प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखें कि टोबैको, हमारी टोबैको, कॉटन, ये क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट हो जाती है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अपना ज़मींदार तबाह कर देते हैं, तो ज़मींदार छोड़ देता है। एक टाइम था, आज से तकरीबन 40 साल पहले, कि हमारी और इंडिया की जो कॉटन प्रोडक्शन थी उसमें सिर्फ 5 लाख बेल्स की कमी थी। हम 8 थे, वो 13 थे। आज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो मिलियंस में चले गए और हम अभी तक 8,000 और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चलें, अब क्या करें, मजमूई कौमी मिजाज ऐसा बन चुका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरे मौजूद की तरफ आते हैं, सियासी मंजरनामा। हसन खान साहब, वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो काफ़ी बेहतर है। अब पाकिस्तान से वो जब जा रहे थे, उनकी वो प्लेट्स वगैरह काफ़ी उनका इशू आ रहा था, तो आपकी इतलात क्या है? वाक़ईतन उनकी सेहत उनको इजाज़त देगी कि वो पाकिस्तान आ सकें, या प्लेट्स वगैरह का कोई इशू तो नहीं होगा दोबारा? नहीं, मेरे ख्याल में मियाँ साहब को तो कोई इशू नहीं। उसको जब वो जा भी रहे थे तो एक आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? वो तो उस वक्त तो इशू थी, लेकिन अब नहीं है। बहुत सीरियस थे वो। अब तो दुबई भी गए थे और सऊदी अरेबिया भी गए थे।
اب سعودی ابھی عربیہ تو میں ٹھیک ہے نہیں ماشاء وہ اللہ جو پاکستان کے قریب آتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا. نہیں وہ واپس ابھی سعودی عرب یہاں کی مشکل حالات ہے ٹھیک ہو گئے. آنا میرے خیال میں مشکل ہے یہ وہ ڈیٹس اچھا، آنا مشکل ہے؟ آنا مشکل ہے ستمبر تک تو یہ کہہ رہے کہ اگست میں آئیں گے کہا لیکن جا رہا ہے کہ اگست میں آنے والے ہیں وہ تو یار الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے یہ وہ. جنوری میں آ رہے تھے پھر فروری میں آ رہے تھے مارچ میں آ رہے تھے اپریل میں آ رہے تھے وہ تو سیزن بھی ہے تو کوئی کہتا ہے یار حسن خان صاحب والی بات کہیں آ نہ جائے. میرے خیال میں مشکل ہے نہیں ستمبر نہیں الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے. آج آپ لوگوں کی نظر سے ایک چھوٹی سی خبر نہیں گزری ہوگی وہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس بات پہ متفق ہیں کہ اسمبلی کا وہ بڑھایا جائے مدت بڑھائی جائے. نہیں یہ وہ نہیں ہے. اچھا مطلب ایسا اپوزیشن نہیں کون سی ہے؟ راجہ ریاض راجہ ریاض تو پی ایم ایل این کا ہے وہ دستخط تو کرتے ہیں نا دستخط کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی وہ نہیں ہے. مدت پوری ہو کے چلے جائے. سیاسی طور پر پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا اس کا. لیکن یہ بتائیں منگر صاحب بتائیں نواز شریف صاحب الیکشن اگر ہوتے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ شاید ہوں گے اگر ہوتے ہیں الیکشن تو نواز شریف تو لیڈ کرنے آئیں گے نا الیکشن کمپین کو آپ یہ سمجھتے آئیں گے ٹھیک ہے اگر جب تک وہ نہیں آئیں گے پی ایم ایل این والے الیکشن میں نہیں جائیں گے. لیکن وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آنے والے ہیں. بس چیف صاحب ریٹائر ہو جائے ستمبر میں تو وہ آ جائیں گے. اچھا یہ چیف کیا صاحب آپ کو جو دوسرا فائزی سے آ رہا ہے آپ ان کے گھر کا وہ لگ رہا ہے وہ نہیں لگ رہا لیکن کم از کم اس طرح باعث تو نہیں ہوگا نا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا جس طرح یہ ہے جو آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ یوٹیوبر سے ملے ہیں یہ ہیں وہ ہے اور وہ یوٹیوبر کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ملے ہیں عید سے پہلے چیف صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ تو ایک چیف جسٹس نہیں کرتا. اس لیے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ریٹائر ہو جائے اس کے بعد ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ایسے فیصلے دیں گے کہ پھر ان کو بھی پتہ چل جائے. سیاسی منظرنامے پر مزید گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. حسن خان صاحب بھی فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کون سی پولیٹیکل جماعت کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جب تک نہیں آئیں گے نا میں نے آپ کو کہا الیکشن نہیں ہوں گے نمبر 1 کیونکہ جب میاں صاحب نہیں آئیں گے تو عمران خان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میدان سے تقریباً جو ہے وہ باہر ہے تو پھر بلاول بھٹو کو سارا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو سارا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ واحد لیڈر ہوں گے جو مرکزی لیڈر ہے اور اپنی پارٹی مرکزی پارٹی ہے اس کو لیڈ کریں گے. تو پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نواز شریف نہ آئے. تو پیپلز پارٹی تو ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ یہ لیٹ ہو اور وہ بلاول کو موقع ملے تاکہ وہ پنجاب میں اپنے پنجے جو ہے نا مضبوطی سے گاڑ سکے. یہ ہے ابھی جب میاں صاحب آئیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے پھر میاں صاحب پنجاب 2018 میں جب عمران خان کا طوطی بول رہا تھا فوج کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی ججز کی طرف سے بھی سب جو ہے نا خان صاحب کی تبدیلی کے وہ ہوتے کیا تھے گرویدہ ہو گئے تھے اس وقت بھی پنجاب میاں صاحب نے جیتا تھا. آپ کو پتہ ہے پنجاب پی ایم ایل این نے زیادہ وہ کیا تھا پھر وہ آگے پیچھے کچھ ہو گیا وہ مسائل جہاز نے جو ہے نا وہ پلٹا چینج کر دیا. تو اگر میاں صاحب آگے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پھر پنجاب کی سیاست کا پلٹا جو ہے نا وہ پھر تو کلیئر بات ہے کہ بھئی اگر نواز شریف صاحب آتے تو پھر اگلی حکومت نواز شریف اسی لیے دیکھیں پارٹی پوزیشننگ ایسی ہو گئی ہے کہ ابھی یہ جو گئے تھے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی باتیں ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کیا پلان کر رہے ہیں آنے کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی یہ باتیں بھی ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات بھی اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے نا وہ فیصلہ سازوں سے کچھ اور بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی اتنا وہ جو وعدہ کیا گیا تھا اتنا نہیں ہو گئے ہیں. تو آگے کیا ہونا ہے کہ ابھی کیا اگر پی ٹی آئی کی یہی صورت ہے پی ٹی آئی کو کیا پی ٹی آئی ایز اے پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی 1 کیا ان کو کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے گی 2 کیا پوزیشن ہوگی عمران خان کے خلاف جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آیا الیکشن تک اس طرح ہوگا یا عمران خان صاحب کو الیکشن سے آؤٹ کریں گے. بہت سے سوالات ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو جب تک ان سوالات کا جواب نہیں ملے گا نمبر 2 جب تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے 2 اسی طرح یہ جو آئی ایم ایف نے آپ کو 9 مہینے کا پیکیج دیا ہے تو 9 مہینے میں ابھی آگے کیا نئی حکومت آئے گی وہ کس کی آئے گی
کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کل شہباز شریف صاحب نے کل کہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارے جتنے وعدے وعید ہوئے ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، تو یہ میاں صاحب پورا کریں گے، اگر میاں صاحب نہیں کوئی اور آئے گا تو پھر تو بہت سے ایسے سوالات ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا وہ 60 دنوں کے لیے شاید نہ ہو، ٹھیک، تاکہ IMF نے جتنے ہم نے ان کے ساتھ جو کنڈیشنز کیے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس کو ہم منوان پورا کر سکے، اس کے لیے ہمیں ایک اچھی حسن حکومت صاحب تو ابھی کنفیوز ہے کہ الیکشن شاید نہ ہوں۔ نہیں، الیکشن تو ہوں گے، تو وہ جو کب ہوں گے؟ اکتوبر میں، اکتوبر نومبر، یعنی اسی سال، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اسی سال جو ہے نا پیپل پارٹی اسی سال چاہتے ہیں کہ ہو، یہ پیپلز پارٹی کے چاہنے میں اور الیکشن ہونے میں فرق وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی چاہے گی کہ ہو جائے، لیکن جو انہوں نے بات کی کہ PTI کا فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک معاملات ذرا واضح ہو جائے، ایک بندہ ریٹائر ہو جائے، تاکہ سپریم کورٹ میں ایک ایسی فضا ہو کہ زیادتی نہ ہو، کسی کو انڈیو فیور نہ دیں۔ دوسری بات ہے کہ PTI کے چیئرمین کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، کیونکہ پنجاب، راولپنڈی میں، پورے پنجاب میں اس کو بھی مین 9 کے جو واقعات ہیں ان کے FIR میں ان کا نام شامل کر لیا دفعہ 34 کے نیچے، تو ان کا بھی اگر ٹرائل جو ہے نا ملٹری کورٹس کے لیے اس کو، کیونکہ وہ تو باقی کیسز میں ان کو بیل مل رہی ہے، ضمانت مل رہی ہے، وہ تو سارے کیسز میں ضمانت پہ ہے، لیکن مے 9 کی جو FIRs ہیں وہ پنڈی میں بھی ہے، لاہور، ملتان، گجرات، پورے پنجاب میں جہاں پر ہوا ہے، تو وہ ساروں میں اس کا نام شامل کر لیا گیا۔ اور اب تو اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پابندی لگائی جائے۔ کسی زمانے میں اون چودھری کتنے قریب ہوا کرتے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں، تو یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ان پہ پابندی، اور وہ کہتے ہیں امکان ہے اس بات کا؟ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں پارٹی پہ آپ پابندی کس طرح لگا، اور پھر I will be the last person to کیا support پاکستان میں پابندی ہے کہ پارٹیوں میں؟ غلط تھا نا، پابندی کا جو کیس تھا، اگر حکومت چاہتی تو وہ کر سکتی تھی۔ جب الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ میں وہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، تو اس کا جو باقی قانونی کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو کیس بھیجا تھا، لیکن اگر پابندی نہیں لگائی جاتی اور یہ PTI جو ہے یہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو عوامی سطح پر تو ووٹ بینک ابھی ان کا لیکن یہ PTI کون لیڈ کرے گا؟ یہی بات ہے نا۔ اگر شاہ محمود قریشی بغیر عمران خان کے یا اس کے چیئرمین کے جو بھی لیڈ کرے گا، میرے خیال میں ان اور PPP کو objection ہو، نہیں پرویز الہی ہو سکتا ہے کہ لیڈ کر لیں۔ لیکن کیا پرویز الہی کو وہ پذیرائی مل سکتی ہے جو خان صاحب جو PTI چیئرمین؟ سب سے زیادہ تو وہ جیل میں، اگر خان صاحب کہتے کہ میری سپورٹ یہ ہے تو پھر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ کیلکولیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ اتنا آسان سمپل نہیں ہے، سادہ نہیں ہے۔ یہ جس نے ایک گتی جو ہے نا اتنی وہ کر دی ہے